تقریباً نرسری سے لے کر میٹرک تک صرف جو انگلش کے گھنٹے ہوتے ہیں وہ ایک حساب کے مطابق 1200 گھنٹے ہم انگلش کے لیتے ہیں. اور بعض انگلش میڈیم اسکول میں تو اسلامیات انگلش میں ہے، ماشاء اللہ بھی انگلش میں، سائنس میں انگلش میں، تو وہ کل ملا کر جو ہے 7000 گھنٹے تقریباً آ جائے. تو 7000 گھنٹے ہم انگلش کو دے دیتے ہیں، پھر بھی انگلش نہیں آتی. اسی طرح مدارس کے وہ جو ہے سے لے کر جو ہے دورادریس تک وہ بھی تقریباً یہی کتنے ہزار گھنٹے جو ہے عربی کو دے دیتے ہیں، لیکن عربی پھر بھی نہیں آتی. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجوہات کیا ہے؟ کچھ آپ کے ذہن میں ہے کیا وجہ ہے خلیل صاحب؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ 7000 گھنٹے ہم ایک زبان کو دے دیں پھر بھی وہ ہمیں نہ ہے، اس مین وجہ کیا ہے؟ جو بھی ذہن میں ہے، یعنی یہ نہیں ذہن فلحال نہیں ہے. آپ نے کچھ دن بتایا تھا کہ توجہ ماحول. تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اصطلاحات بتا دیتا ہوں، پھر وہ آپ اس کو چلتے رہیں گے تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلے ایک اصطلاح ہے L1. L1 سے مراد پہلی زبان، یعنی وہ زبان جو بچہ خود سے سیکھتا ہے. وہ زبان جو بچہ خود سے سیکھتا ہے، اس کو سکھایا نہیں جاتا. اس کو مادری زبان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مادری زبان کی جو اصطلاح ہے وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو گئی، اس لیے کہ آج کل میرجز ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں مختلف قوموں کے درمیان. باپ پٹھان ہوتا ہے، والدہ جو ہے پنجابی ہوتی ہے، باپ بلوچ ہوتا ہے، والدہ جو ہے پٹھان ہوتی ہے. تو بچہ جو ہے 2 زبانیں سیکھ جائے. تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مادری زبان، وہ پشتو بھی سیکھ لے، اردو بھی سیکھتے ہیں، فارسی بھی سیکھ لے. تو L1 وہ زبان جو چاہے 1 زبان ہو، 2 زبان ہو، 3 زبانیں ہوں، جو بچہ خود سے سیکھے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں L1. یہ اصطلاح سمجھ میں آ رہی؟ صحیح. دوسری اصطلاح وہ ہے L2، دوسری زبان. یہ وہ زبان ہے جو بچے کو سکھائی جائے. آپ کی بات بھی کرنی ہے. اچھا، وہ زبان جو بچے کو سکھائی جائے اس کو کہتے ہیں L2. وہ انگلش بھی ہو سکتی ہے، عربی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے. تو یہ 2 اصطلاح ہیں. اس کے بعد کسی بھی زبان سیکھنے کے لیے جو ہے 4 اسکلز ہیں. اردو میں لکھ دیتا ہوں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. یہ ہر زبان کی جو ہے یہ 4 اسکل لازمی ہے ہر زبان. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ زبان سیکھ لے تو ان 4 اسکلز پر وہ محنت کرے گا تب وہ زبان اس کو آئے گی. اب کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ دونوں سننا اور بولنا، اس کو ہم کہتے ہیں فطری. یہ کیا ہے؟ فطری ہے. فطری یعنی قدرت کی طرف سے. سننا اور بولنا قدرت کی طرف سے. اور پڑھنا اور لکھنا جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ایجاد ہے. وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آسانی کے لیے پڑھنا اور لکھنا تعلق انسان کی ایجاد سے ہے، اور سننا اور بولنا یہ فطری ہے. اچھا، یہ ہو گیا. اب اس میں دیکھو یہ 2 سننا اور پڑھنا، اس کو ہم نام دیتے ہیں ان پٹ کا. ان پٹ مینس اس کو اردو میں کیا کہیں گے کہ اندرونی چیز. صحیح، اندرونی چیز. اور بولنا اور لکھنا یہ ہے
بیرونی چیز، آؤٹ پٹ ان پٹ اور آؤٹ پٹ. اب دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہے کچھ پتہ ہے؟ 18,000 مخلوقات ہے آج. ہر مخلوق کی ایک الگ الگ زبان بولے، چونٹی الگ زبان بولے. ہاں کتنی زبانیں بولی کچھ اندازہ ہے؟ 7,000 زبانیں جو ہے بولی جاتی ہے دنیا میں، جس میں سے 4,000 زندہ ہے، 3,000 معدوم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. 7,000. اچھا بارہ. تو یہ سمجھ میں آ گئی اصطلاح، ایک L1 L2 کی، دوسری فطری اور ایجاد شدہ. اچھا اس کو ہم انگلش میں نام دیتے ہیں اوریسی، سننے اور بولنے، اور پڑھنے اور لکھنے کو ہم دیتے ہیں لٹریسی. خواندہ، خواندہ کہہ سکتے ہیں، خواندگی. لٹریٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں کیا؟ ہاں سننا اور بولنا. فطری دونوں فطری. یہ ایک سیٹ ہے نا، یہ الگ سیٹ ہے. ایک سیٹ اس طرح ہے اور ایک سیٹ پھر اس طرح ہے. سننا پڑھنا یہ اندرونی چیز ہے، اور لکھنا اور بولنا یہ بیرونی چیز. یہ دونوں ایک اعتبار سے یہ دو سیٹ ہے اور ایک اعتبار سے یہ دو سیٹ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نظیر صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بولنا اور سننا اس کا ایک سیٹ ہے، اس کو ہم فطری کہیں اور اسی کہیں، اور لکھنا اور پڑھنا اس کو ہم لٹریسی کہیں. صحیح. اور ایک اعتبار سے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے اعتبار سے پھر سننا اور پڑھنا ان پٹ، بولنا اور لکھنا آؤٹ پٹ. سننا اور پڑھنا یہ کہ اندرونی ہے نا، آپ کے دماغ میں مواد آ رہا ہے، سننے سے آ رہا ہے، پڑھنے سے آ رہا ہے. اور آپ آؤٹ پٹ جو کر رہے ہو بیرونی، جو خارج کر رہے ہو، بولنے سے خارج کر رہے ہو یا لکھنے سے خارج کر رہے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. اب اصول نمبر 1 یہ ہے، اصول نمبر 1 کہ ان پٹ کو جو ہے اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی بڑھا، آؤٹ پٹ خود بخود بڑھ جائے. یعنی کہ اندرونی جو وہ ہے چیزیں سننا اور پڑھنا، اس کو بڑھا دو، بیرونی خود بخود بڑھ جائے. ان پٹ بڑھا دو، آؤٹ پٹ خود بڑھ جائے. یعنی سننا اور بولنا زیادہ کر دو، اور سننا اور پڑھنا، بولنا اور لکھنا خود بخود زیادہ ہو جائے. یہ جو بڑے بڑے لکھاری ہوتے ہیں، جو تحریر کرنے والے ہوتے ہیں، مضمون کو لکھتے ہیں، اخبار میں کالم لکھتے ہیں، تو یہ جو ہے بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ مواد آ جاتے ہیں اور یہ بہت اچھی طرح سے پھر لکھ پاتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اچھا لکھ پاتے ہیں. یہ اصول نمبر 1. ان پٹ بڑھاؤ تو آؤٹ پٹ خود بخود بڑھ جائے.